بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ مسکرائی۔ اس کے ہموار سفید دانت اندھیرے میں موتیوں کی طرح جلملا اٹھے۔ شریر سے لہجے میں وہ بولی، ہو سکتا ہے میری طرح ریڈ ڈاٹ بھی تم پر بے وجہ عاشق ہو، اتنا اندازہ مجھے بہرحال ہو چکا ہے کہ یہ تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ ان کے لیے ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جب تک اوپر والے کو منظور نہیں ہوگا تب تک ان کے لیے کیا، ان سے بھی بڑی شیطانی قوتوں کے لیے ایک مشکل کام ہی رہے گا۔ جس دن اوپر والا چاہے گا اس دن ایک ٹھوکر سے بھی موت آ سکتی ہے۔ بہت درویشی آ گئی ہے طبیعت میں، وہ بولی۔ ہمیشہ سے ہی درویشی ہے میری طبیعت میں، تم نے محسوس نہیں کی ہوگی پہلے۔ میں نے کہا، اس درویشی کی وجہ سے ہی تو میں اندر سے بہت مطمئن رہتا ہوں، اور بدماشیاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ وہ مسکرائی، بندہ بشر ہوں، گناہ گار ہوں، اس امید پر جی رہا ہوں کہ کسی روز ان کمزوریوں پر بھی قابو پا لوں گا اور کوئی ڈھنگ کا انسان بن جاؤں گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا، کل جب تم میرے پاس آئے اور تم نے اپنا کارڈ اندر بھیجا تو کمال نیسن کی باچیں کھل اٹھی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے، وہ تو یہی سمجھا تھا کہ آخرکار تمہیں بھی میری کشش کھینچ لائی ہے۔ گو کہ انہیں معلوم ہے عورتوں سے تمہاری دوستی کا معیار کچھ عجیب ہی ہے۔ تم عام دولت مندوں کی طرح عیش پرست نہیں ہو، چیپ اور پروفیشنل عورتوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ اونچے طبقے کی عورتوں کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی تمہیں کب اپیل کر جائے اور کس کے حسن و جمال کی چکا چوند کے باوجود تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری ذات کا یہ پہلو تو خود میرے لیے بھی گورکھ دھندا ہے۔ اس معاملے میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، لیکن میں نے جو اپنا تھوڑا بہت تجزیہ کیا ہے اس سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے اپنی ذات میں سے بصد کوشش ہر طرح کا کمپلیکس نکال دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لاشعور کی گہرائی میں محبت سے محرومی کا کوئی بہت بڑا خلا موجود ہے۔ باپ کے سوا مجھے بچپن سے کسی کی بے غرض محبت نہیں ملی۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسی عورت کی طرف جھک جاتا ہوں جس میں ایک خاص قسم کی کشش تو ہوتی ہی ہے، لیکن میرے لیے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی غرض کے مجھے چاہتی ہے، میری طلب رکھتی ہے، مجھ سے کوئی صلہ نہیں چاہتی، کوئی زیادہ لمبی امیدیں وابستہ نہیں رکھتی، مجھ پر قبضہ نہیں جماتی، مجھ سے باز پرس نہیں کرتی، مجھے کٹی پتنگ کی طرح چھوڑے رکھتی ہے۔ لیکن جب بھی میں اس کی طرف لوٹ کر آتا ہوں وہ اسی پرانے خلوص، اسی گرم جوشی، اسی شدت سے مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وہ کسی بھی وجہ سے اپنی شدتوں میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی۔ قبضہ پرست عورتوں سے بہت گھبراتا ہوں۔ اس کے برے برے نیم با ہونٹوں کے عقب سے سفید دانت اب بھی جھانک رہے تھے۔ اندھیرے میں گھات لگا کر بیٹھی ہوئی کسی خوبصورت شیرنی کی طرح وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی ہی میں بولی، یہ بھی آوارگی ہی کی ایک قسم ہے، کسی ایک کے ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہاں، کوشش تو کر رہا ہوں۔ آج کل کسی ایک کا ہو کر بیٹھنے کی دل تو وہیں اٹکا رہتا ہے، لیکن یہ تن آوارہ نہ جانے کس شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا ہے، ہواؤں کے دوش پر ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں؟ یہ وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ کمال نیسن کے بارے میں کیا بتا رہی تھی تم؟ بس یہی بتا رہی تھی کہ تمہارے کارڈ دیکھ کر کمال نیسن کی باچیں کھل گئی تھیں کہ چلو اس راستے سے ہی تم ان کے پاس آن پھنسو گے، تمہاری بشری کمزوریوں کے کچھ ثبوت ہاتھ آ جائیں گے تو شاید تم کچھ مجبور ہو جاؤ گے، شاید کچھ باتیں ماننے لگو گے۔ میں ہولے سے ہنس دیا، کیا منوانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس قسم کے تھرڈ ریٹ ہتھ کنڈوں سے میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں۔ کسی کی خلوت سے چرائے ہوئے جذباتی لمحوں کی تصویروں کو استعمال کرنا بہت ہی چھوٹے بدماشوں کی بہت ہی پرانی ٹیکنیک ہے۔ میں ریڈ ڈاٹ سے اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حقارت سے کہا، ضرورت کی بات ہے، وہ بولی۔ جہاں جو حربہ کارگر نظر آ رہا ہو وہاں یہ وہی استعمال کر لیتے ہیں
ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد پورا ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو۔ اسی لیے بعض اوقات یہ لوگ محض مافیا، CIA اور KGB سے بھی آگے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات بقول تمہارے بالکل تھرڈ ریٹ بدماش اور گروہ باز لگتے ہیں، لیکن مجھ پر تو تھرڈ ریٹ حربوں میں انہیں بالکل ناکامی ہوتی، کیونکہ میں نہ تو کوئی اعلیٰ سرکاری افسر ہوں، نہ سیاسی لیڈر ہوں، نہ وزیر ہوں، نہ سفیر ہوں، نہ کوئی نام نہاد سماجی رہنما ہوں، نہ ہی کسی پارسا شخصیت کے طور پر مشہور ہوں، حتیٰ کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ مجھے اس قسم کے راز فاش ہو جانے سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے بزنس مین تو ہو، آخر ایک بڑے صنعت کار، ایک بڑے بزنس مین کا بھی معاشرے میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ بولی، بزنس اور معاشرے میں اپنے اس مقام وغیرہ کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ میں من موجی آدمی ہوں، اگر مجھے چیزوں کی زیادہ سے زیادہ پرواہ محسوس ہوگی تو پھر ان کی حفاظت کر لوں گا۔ اول تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کبھی مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس پر میری کھوپڑی گھوم جائے تو پھر ریڈ ڈاٹ والے ہوں یا کوئی اور، انہیں بھی دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ کمال نیسن کے ذہن میں وہی خیال موجود ہو۔ میں سمجھ رہی ہوں، ہنی بولی، ممکن ہے اس کی باتیں کسی اور وجہ سے کھلی ہوں۔ بہرحال وہ تمہاری آمد کی اطلاع پاتے ہی بہت خوش ہوا تھا اور اس نے جلدی سے مجھے ہدایت کی تھی، تمہیں سب کچھ بھول بال کر چودھری کو قابو کرنا ہے، اسے اپنا بے دام غلام بنانا ہے، اسے اتنا خوش کرنا ہے کہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے۔ چودھری ایک آزاد پرندہ ہے، اس کے پر کترنے ہیں۔ وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں ان الفاظ کی وضاحتوں میں جاتی، تمہارے آنے کے بعد تو بساط ہی الٹ گئی۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ چودھری تو پہلے ہی تمہارا بے دام غلام ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جھوٹی باتیں مت کرو، سہانے خواب مت دکھاؤ، مجھے اپنی اوقات معلوم ہے۔ اس کے لہجے میں یک بیک اداسی اتر آئی۔ وہی عورتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں جنہیں اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے۔ خیر، کل کی اٹھا پٹک کے بعد کمال نیسن اور اس ڈھانچے کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس انہیں چوپ سی لگ گئی تھی۔ تم انہیں ادموا چھوڑ کر گئے تھے، لیکن شو کے وقت تک وہ دونوں ہوش میں آ گئے تھے اور ساری گڑبڑ کے باوجود میں نے وقت پر شو پیش کیا تھا۔ انہوں نے شاید اوپر کسی کو اس واقعے کی رپورٹ کر دی تھی، مجھے نہیں معلوم انہیں اوپر سے مزید کیا ہدایت ملی ہوں۔ میں نے پوچھا بھی نہیں، مجھے صرف یہی تبدیلی نظر آئی کہ وہ پہلے کی نسبت کچھ چپ چپ سے ہیں، پہلے کی طرح زیادہ چہک نہیں رہے۔ وہ ڈھانچہ جسے تم مٹھو کے نام سے مخاطب کر رہی تھیں کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا، اور اس جواب پر کچھ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے مجھے اس کی اصلیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، مجھے وہ انڈین لگتا ہے، وہ تقریباً گونگوں کی طرح رہتا ہے، شاذ و نادر ہی کچھ بولتا ہے، وہ میرے لیے نچلے درجے کے باڈی گارڈز کے فرائض انجام دیتا ہے، ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس پر کمال نیسن کا حکم چلتا ہے۔ کمال نیسن گویا میرا ذرا اونچے درجے کا باڈی گارڈ ہے۔ مٹھو بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے گھریلو ملازم جیسے حلیے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کمال نیسن اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ کل وہ دونوں کس طرح تم سے مار کھا گئے۔ ابھی تمہیں اس طرح کی شاید اور بہت سی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اپنے ارد گرد زیادہ تر ایشیائی لوگ ہی نظر آتے ہیں؟ ہاں، اس نے ایک لمحے سوچ کر جواب دیا، شاید اس لیے کہ وہ یہاں زیادہ آسانی سے گھل مل جاتے ہیں۔ ویسے جس سرجن نے میری کاسمیٹک سرجری کی وہ اور اس کا اسسٹنٹ سفید فام تھے۔ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی قومیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ کئی زبانیں اسی طرح روانی اور درست تلفظ کے ساتھ بولتے تھے کہ جس طرح انسان اپنی مادری زبان بولتا ہے۔ حیرت ہے، غیر ارادی طور پر میرا انداز خود کلامی کا ساتھ ہو گیا۔ یہ کوئی عجیب ہی چکر ہے، واقعی اس کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا۔ معلوم نہیں ہماری ایجنسیاں اور ادارے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی، ایجنسیوں اور اداروں کی عین ناک کے نیچے نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ صرف اس وقت چونکتے ہیں جب بڑے بڑے سانحے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ رسمی اور کاغذی کارروائیاں یا محض خانہ پوری اور
عذر خواہی کرتے ہیں وہ بھی بادل نخواستہ، اسے عورت ہوتے ہوئے بھی اتنا اندازہ تھا۔ اینن کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ آج موقع میسر آ گیا تھا تو میں اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا، لیکن یہ کوشش کچھ زیادہ سودمند ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ معلومات کے سلسلے میں وہ خود تہی دامن تھی، میری کیا مدد کرتی؟ اینن مجھے کوئی انسانی مخلوق نہیں لگتا، وہ کراہیت سے جرجری سی لے کر بولی، وہ کوئی عجیب ہی چیز ہے اور شاید عجیب و غریب کام ہی اس کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہیں کہ کوئی اہم آدمی ہے یا نہیں، ہر عورت کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگتا ہے، زبان ایک بالشت باہر لٹک آتی ہے۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر گھن آتی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ میں نے ایک سفید فام عورت کو اس پر فریفتہ دیکھا۔ نہایت مرد مار قسم کی عورت تھی، 6 فٹ سے نکلتا ہوا تو اس کا قد ہوگا، لیکن تھی بے پناہ خوبصورت، سوئس معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس طرح اینن کے گلے میں باہیں ڈالے پھرتی تھی جس طرح کوئی اپنے پالتو بندر کو لیے پھرتا ہے۔ اس کی ہر بات پر اتنا خوش ہوتی تھی کہ میرے سارے ہی اس نے گہری سانس لے کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے خیال میں اس نے جتنا بتا دیا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے پوچھا تم انہیں کہاں دیکھا کرتی تھی؟ جہاں مجھے کاسمیٹک سرجری اور برین واشنگ کے لیے چند ماہ رکھا گیا تھا، وہ دونوں کبھی کبھار وہاں آتے تھے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس لیے آتے تھے، وہ کوئی بہت بڑا اور عالیشان پراسرار قسم کا بنگلہ معلوم ہوتا تھا۔ میں وہاں صرف 2 کمروں تک محدود تھی، مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ بنگلہ کہاں واقع تھا یا اس میں آمد و رفت کے راستے کون سے تھے۔ تاہم میں نے وہاں بڑی حیرت انگیز سائنسی ایجادات، الیکٹرونک آلات اور مشینریاں وغیرہ دیکھیں۔ کیا وہ ریڈ ڈاٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کے چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں زیر استعمال رہنے والی کوئی معمولی اور غیر اہم سی جگہ تھی۔ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں ہو اور کیسا ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے تو اینن کو کوئی اہم آدمی سمجھ کر اپنے سب آدمیوں کو اس کی تلاش پر لگا دیا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل بیکار اور بے مقصد اقدام ہے۔ اپنے آدمیوں کا وقت اور انرجی ضائع مت کرو۔ وہ مربیانہ لہجے میں بولی، اول تو وہ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ بڑی خبیث روح ہے، اور اگر ہاتھ آ بھی گیا تو میں نہیں سمجھتی اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ جتنی معلومات تمہیں میں نے دی ہیں اس سے شاید اتنے بھی حاصل نہ ہو سکیں، جبکہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ ابھی مجھے کوئی کام کی بات نہیں معلوم۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گھڑی دیکھ کر جرجری سی لیتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں، میرے پاس نیند کے یہی چند گھنٹے ہوتے ہیں جن کے دوران مجھے تنہائی میسر ہوتی ہے۔ آج کی نیند میں نے قربان کر دی ہے۔ صبح سے دن بھر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا پڑیں گی، اور کل رات پھر شو پیش کرنا ہے۔ بڑے اعصاب شکن روز و شب ہیں میرے۔ اوپر سے جس میڈ کو اپنی جگہ اپنے لباس میں لٹا کر آئی ہوں، اسے گو کہ میں نے بہت بھاری معاوضہ دیا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک راز اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے رازدارانہ انداز میں کہیں غائب ہوئی تھی۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو بانڈا پھوٹ جائے گا، یا ویسے ہی اگر اس میڈ نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی بہت اہم چکر ہے اور وہ بک گئی کسی خوف یا کسی لالچ کے تحت اس نے یہ بات اگل دی، تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل بے فکر رہو، اتنا بھی مت ڈرو، میں نے اسے تسلی دی۔ اب تم مجھ سے ملنے یا سامنے آنے کی کوئی دانستہ کوشش مت کرنا۔ وہ بولی، تمہارا رد عمل ایسا ہونا چاہیے جیسے تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں ہنی نہیں پرنسس تہمینہ ہی ہوں۔ اگر کبھی اتفاقاً سامنا ہو بھی جائے تو اجنبی ہی بنے رہنا۔ میں کوشش کروں گی کہ ان لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اگر کوئی کارآمد اطلاع تمہیں بھجوا سکوں تو کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوا دوں۔ اس میں میری زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا، لیکن میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں گی، مگر تم آج خود مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی قطعاً کوشش نہ کرنا۔ کل کے واقعے کو گویا تم بالکل بھول جاؤ گے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے مضطربانہ لہجے میں ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ میرا تو تمہیں یہی مخلصانہ اور دوستانہ مشورہ ہے کہ ان سے الجھنے کا سلسلہ ہی بند کر دو۔ ان سے نمٹنا میرے تمہارے بس کی بات نہیں لگتی۔ میں کہاں الجھتا ہوں؟ میں نے کہا، الجھتے تو وہ خود ہیں، لیکن اب میرا تجسس اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید میں تمہارے مشورے پر عمل نہ کر سکوں۔ مردوں میں، خصوصاً تم جیسے مردوں میں یہ بڑی خرابی ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی کہ انہیں جس کام سے منع کرو اسے وہ ضرور کرتے
ہیں، کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ تم زندگی بھر اسی طرح ان کے اشاروں پر ناچتی رہو گی؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال تو مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ احتجاجیہ سے انداز میں ہنسی، اور تم یہ زندگی بھر کے الفاظ اس طرح استعمال کر رہے ہو جیسے یہ کوئی بہت لمبی مدت ہو۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی بہت مختصر بھی ہو سکتی ہے، خصوصاً مجھ جیسی عورت کی جو دل سے ان کی وفادار بھی نہیں ہے اور جس کی اہمیت بھی ان کی نظروں میں صرف جسم و جوانی کی کشش کے حوالے سے ہے۔ اگر یہ مجھ سے خوش رہیں تب بھی جسم کے چراغ کی لو مدم پڑتے ہی میری اہمیت ختم ہو سکتی ہے۔ مجھے تمام چھوٹے موٹے رازوں سمیت دریا برد کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید اصلی پرنسس تہمینہ کو محض غداری کی وجہ سے غرق نہ کیا گیا ہو، بلکہ اصل وجہ یہی ہو کہ اس کی عمر ڈلنے لگی ہو، بیڑیوں کے لیے اس خوبصورت شکار میں کشش نہ رہی ہو۔ تم بیٹھی بیٹھی اس قسم کے دل شکن اندازے مت لگاتی رہا کرو۔ جو نامعلوم ہے اسے نامعلوم ہی رہنے دو، بعض اوقات نا آگہی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں اصل بات تو بتائی ہی نہیں کہ فی الحال میرے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر گویا کہانی کے اصل موڑ کی طرف آتے ہوئے بولی۔ وہ وجہ بھی بیان کر ڈالو اس سے پہلے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے تم اصل میں میرے دوست کس طرح بنے تھے اور میرے خلوص کا یقین تمہیں کب آیا تھا؟ اس نے گویا میری آنکھوں میں کچھ تلاش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایسی باتیں میں بھولا نہیں کرتا۔ میں نے ان بھولے ہوئے لمحوں کا تناؤ اپنے اعصاب پر محسوس کرتے ہوئے کہا، میرے خون کے پیاسے میرے تعاقب میں تھے اور میں غیر ارادی طور پر بازار حسن کے ایک مکان میں جا گھسا تھا۔ وہاں تم عروسی جوڑا پہنے مشہری پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے پناہ دی تھی، پھر اپنا پستول دیا تھا، فرار ہونے کے لیے اپنی گاڑی دی تھی، اور میں نے تمہیں ایک ننھی سی کہانی بھی سنائی تھی کہ 9 عمری میں کوئی مجھے پہلی محبت کے خوبصورت خواب دکھا کر روسی لباس پہنا کر سیج پر بٹھا کر گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ شاید ادھورے خواب کی طرح رہ گئی تھی۔ اسی دن کی یاد منانے کے لیے میں عین اسی وقت اسی کمرے میں وہی عروسی لباس پہن کر ہر سال جا کر بیٹھتی تھی کہ شاید کبھی کسی معجزے کے تحت وہ لوٹ ہی آئے، مگر وہ معجزہ رونما نہیں ہوا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، یہ بھی تم نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا، وہ بھی مجھے ان لوگوں کے درمیان نظر آ گیا ہے، وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر افسردہ لہجے میں بولی۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ سرگوشی سے بھی دھیمے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جس بنگلے میں مجھے رکھا گیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا۔ اس وقت تو میری برین واشنگ کا عمل بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ وفا کی ڈسی ہوئی ایک طوائف زادی نے برسوں اس کا انتظار کیا تھا۔ اس کی سرگوشی بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مضبوطی سے یوں میرا ہاتھ تھام لیا جیسے ڈوبنے سے بچنے کے لیے سہارا تلاش کر رہی ہو۔ 2 آنسو آتش سیال کی طرح میرے ہاتھ پر گرے، مگر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میری ساری گرم جوشی، میری ساری باتوں کے جواب میں وہ یوں بت بنا رہا جیسے میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں اور میری زبان اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے جلدی سے اسے سوال میں الجھانے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا دل قطرہ قطرہ لہو رو رہا تھا، مگر وہ ایک بہادر عورت تھی، مسکرائے جا رہی تھی اور اپنی آنکھیں خشک رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا نہیں سکی تھی۔ وہ اپنی سرگوشیوں میں گلے ہوئے کرب کو دباتے ہوئے بولی، وہ بھی طوائفوں کے ایک بہت اونچے اور معروف گھرانے کا لڑکا تھا، لیکن لڑکپن سے ہی بہت حساس اور ذہین تھا۔ کم عمری میں ہی وہ یہ سوچ کر بازار حسن سے بھاگ گیا تھا کہ وہ اس خاندانی پس منظر کا بوجھ اٹھا کر زندگی کا سفر طے نہیں کر سکے گا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایک بہت اچھے خاندان میں گیا، ایک آسودہ حال مگر بے اولاد جوڑے نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور بہت شاندار طریقے سے تعلیم دلائی تھی۔ ہمارے ہاں تو ابھی تک الیکٹرانکس کی تعلیم عام نہیں ہے، مگر وہ ان دنوں امریکہ سے الیکٹرانکس کا کوئی کورس کر کے آیا تھا۔ دوپٹے سے اپنے
اپنے آنسو کی نمی صاف کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، خون کی کشش جوش مارتی تھی تو وہ کبھی کبھی چھپ کر بازار حسن آیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، لیکن ایک بڑی بہن اس وقت تک بازار میں تھی اور بڑے اونچے درجے کی رقاصہ تھی۔ وہ چاہتی بھی تو بازار حسن نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ بہت بڑے بدماشوں کے قبضے میں تھی، اور ویسے بھی اس پر بازار حسن کی چھاپ اتنی گہری ہو چکی تھی کہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ اچھا، تو اسی پس منظر کی وجہ سے وہ تمہیں جانتا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، بچپن سے ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار تھے۔ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو میں بھی بعد میں اپنی ماں کو لے کر بازار حسن سے نکل آئی تھی۔ میری ماں بہت اچھی تھی، اس نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ اس جیسی مائیں شریف زادوں کو بھی کم ہی نصیب ہوتی ہیں۔ وہ جتنا عرصہ زندہ رہی صرف میرے لیے زندہ رہی۔ جب کہ کوئی صبالحانہ انداز میں اپنی ماں کا تذکرہ کرتا تھا تو میرے سینے میں دل گویا ایک تاریخ خلا بن جاتا تھا، جس میں آندیاں سیٹیاں سی بجانے لگتی تھیں، جیسے رات کے پچھلے پہر برف زاروں میں کوئی طوفان سر اٹھا رہا ہو۔